تمہیں پیش کرتی ہوں. دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے. میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں. اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر. بارش کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر. بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر. ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں. بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر. آواز بلند کر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واسیہما بقیۃ اللہ فی ارض. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضاویہ والجود التقاویہ والنقاوة النقاویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. محمد آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. محمد آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت. بی بی کا در جلانے والوں پر لعنت. بی بی پر در گرانے والوں پر لعنت. امام حسن عسکری کے قاتل پر لعنت. امام حسن عسکری کے قاتل پر لعنت. بآواز بلند تر صلوات. اکثر لوگ شیعہ حضرات سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنی مجالس میں یا تو حسین حسین کرتے ہیں یا علی علی کرتے ہیں. یا تو حسین حسین کرتے ہیں یا علی علی کرتے ہیں. رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو مانتے نہیں ہیں. رسول اللہ کو مانتے نہیں ہیں. جو شیعہ حضرات ہیں وہ رسول اللہ کو مانتے نہیں ہیں. میں بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ جس طرح ہم مانتے ہیں خدا کی قسم ویسا کوئی مانتا ہی نہیں. جیسے ہم حضرات شیعہ حضرات مانتے ہیں رسول اللہ کو ویسے کوئی مانتا ہی نہیں. اب یہ جو اعتراض ہم سے کرتے ہیں کہ ہم حسین حسین کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ صرف ان دنوں میں آتے ہیں جب ایام حسین ہوتے ہیں یا ایام مجالس کے دن ہوتے ہیں جن میں ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, ان کی مجلس کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو حسین حسین کرتے ہیں یا علی علی کرتے ہیں, یہ رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اب یہاں میں ایک اور بتا دوں کہ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر آہستہ آواز میں لگاتے ہیں, نعرہ رسالت آہستہ آواز میں لگاتے ہیں, نعرہ حیدری بلند آواز میں لگاتے ہیں. اب اس میں ان کے سوال نے ہی ان کا جواب دے دیا کہ تمہیں نہ تو رسالت سے بغض ہے نہ توحید سے بغض ہے. تمہیں بغض ہے تو حیدر سے بغض ہے, ولایت سے بغض ہے. تمہیں رسالت سے بغض نہیں ہے, تمہیں ولایت سے بغض ہے. یہ ساری دشمنی ولایت سے ہی شروع ہوئی ہے. بآواز بلند تر صلوات.
اب یہ جو اعتراض ہم پر کرتے ہیں، اب یہ میں ثابت کروں گی کہ ہم جس طرح رسول اللہ کو مانتے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں مانتا، اس طرح کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو ماننا اور ایک ہوتا ہے کسی کی بات ماننا، ایک ہوتا ہے بات ماننا۔ اب ہم نہ صرف رسول اللہ کو مانتے ہیں بلکہ ہم رسول کی بھی مانتے ہیں، رسول نے جن کو منوایا ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن تم صرف رسول کو مانتے ہو، رسول کی نہیں مانتے۔ لیکن یہاں مقصد ہے ماننا۔ اب تم رسول کو مان لیتے ہو، رسول کی نہیں مانتے۔ اب میں یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ رسول کو کافر بھی مانتے تھے، رسول کو کافر مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کر دوں کہ جب دعوت اول اسلام کی جو پہلی دعوت تھی جب وہ ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دعوت دی، اللہ کے حکم سے سب مشرکین کو اکٹھا کیا اور کہا کہ پہاڑی پر جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ کہا ہاں ہم یقین کریں گے، کیونکہ محمد بن عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان جیسا صادق کوئی نہیں ہے، ان جیسا امین کوئی نہیں ہے۔ یہاں کافر مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ان جیسا نہ صادق کوئی ہے نہ امین کوئی ہے۔ اب رسول اللہ کو وہ مان رہے ہیں مشرکین۔ پھر رسول اللہ نے سوال کیا کہ اگر تم لوگ خود دیکھ لو اور لشکر موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہا ہم کہیں گے کہ ہم پاگل ہو گئے، ہماری آنکھیں پتھرا گئی، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن لشکر موجود ہے۔ اگر محمد بن عبداللہ نے کہا ہے تو لشکر موجود ہے اور ہم پر حملہ بھی ہوگا، ہم پر حملہ ہوگا، کیونکہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں۔ اب یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں۔ اب انہوں نے کس چیز سے انکار کیا؟ رسول نے جو بات ماننے کے لیے کہا، جس کو منوایا اس سے انکار کیا۔ رسول نے توحید منوائی کہ اللہ کو ایک کہو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اب کافر مشرکین اللہ کو نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ بآواز بلندتر صلوات۔ میں نے اپنی پہلی مجالس میں بھی بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ واقعہ میں کہ نبی سے کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ اے نبی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو میں کہتا ہوں، جو میرا حکم ہے، جو میں بولتا ہوں بس تو وہی بولتا ہے۔ توحید کے بولنے کے پیچھے اصل میں توحید بول رہی ہوتی ہے، رسالت کے بولنے کے پیچھے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اصل میں توحید بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو توحید بولتی ہے، اللہ بولتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے۔ اب قرآن میں اللہ نے 2 شجرے بیان کیے ہیں، ایک شجرہ طیبہ اور ایک شجرہ خبیثہ۔ شجرہ خبیثہ کسے کہتے ہیں؟ شجرہ خبیثہ کون سا ہے؟ وہ شجرہ ہے جو رسول کو مانتا ہے لیکن رسول کی نہیں مانتا، رسول کی نہیں مانتا۔ اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کی جڑیں تحت صراط تک ہیں، زمین کی آخری تہ تک موجود ہیں اس کی جڑیں، اور یہ عالم ارواح عرش مولا تک اس کی شاخیں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو شجر طیبہ ہے اس کی شاخیں عرش مولا تک پھیلی ہوئی ہیں، عالمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سورہ الحمد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام عالمین کا رب ہے، اللہ تمام عالمین کا رب ہے۔ پھر اللہ سورہ انبیاء میں اپنے رسول کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور رسول اللہ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں یوں کہہ دوں کہ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک نبی کی نبویت ہے، یا میں یوں کہہ دوں کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک رسول کی رسائی ہے۔ بآواز بلندتر صلوات۔
طیبہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اصل میں وہ آل محمد ہے، اصل میں وہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ آل محمد ہے۔ اب میں ایک دنیا کے شجر کی مثال دے دوں اور آپ کے اور نزدیک آ جاؤں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، مجھے سمجھانے میں آسانی ہو، کہ ایک شجر ہے، اس پہ پھل لگا، ہم نے پھل اتارا، پھل کھایا، اس میں سے بیج نکلا، ہم نے بیج بویا، ایک نیا شجر تیار ہو گیا، اس پہ پھر ثمر لگا۔ اب ثابت یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، شجر ثمر سے ہے یا ثمر شجر سے ہے؟ شجر ثمر سے ہے، یہ شجر ثمر سے ہے، یہ ثمر شجر سے ہے، اس بات کا فیصلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شجر ثمر سے ہے اور ثمر شجر سے ہے۔ اب ایک اور مثال دے دوں کہ جو سمندر ہے اس سے آبی بخارات، واٹر ویپرز ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ گرم جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں نیچے زمین پر پھر برستے ہیں، اور کہیں یہ برف کی صورت میں، کہیں اولوں کی صورت میں، کہیں بارش کی صورت میں یہ برستے ہیں۔ اور جب یہ برف پہاڑوں پر جم جاتی ہے، یہ پگھلتی ہے اور نیچے گرتی ہے پانی کی صورت میں، یہ جو برف ہے، جو پانی ہے، یہ نہروں میں جا کر ملتا ہے، نہریں دریاؤں سے جا کر ملتی ہیں، دریا سمندر سے جا کر ملتے ہیں۔ اب پھر وہی سوال آ گیا کہ اب بتاؤ کہ سمندر بارش سے ہے یا بارش سمندر سے ہے؟ اس کا فیصلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بارش سمندر سے ہے اور سمندر بارش سے ہے۔ اسی طرح اگر میں نے جو مثال آپ کو، یہ دو مثالیں جو میں نے دی ہیں، یہ ایک ایسی حدیث کو میں بیان کرنے والی ہوں جس کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے حدیث بیان کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں کہ رسول خدا، اور یہ ایسی حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے جو 258 اہل سنت، اہل جو بھی ہیں مسلم کتابوں میں، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، بخاری، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو، اس میں یہ حدیث موجود ہوگی، اور کوئی بھی کلمہ وہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ حدیث نہ پڑھی ہو، جس نے یہ حدیث نہ پڑھی ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ کسی نے حدیث پڑھ لی اور کسی نے سمجھ لی، کسی نے حدیث پڑھی ہے اور کسی نے سمجھی ہے۔ تو یہ وہ حدیث کیا تھی؟ اب میں اگر کتابوں کے نام گنواؤں تو وہ تو ٹائم بہت گزر جائے گا، اور میں نے بتایا کہ میرا پیپر ہے اور میں جلدی جانا چاہ رہی ہوں۔ تو جو یہ حدیث ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اپنی اہل بیت کے لیے، ان معصومین کے لیے بار بار رسول ان کا تعارف کرواتے رہے۔ کبھی کہا کہ علی، اے علی آپ مجھ سے ہیں، میں تجھ سے ہوں، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ کبھی کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بار بار ان کا تعارف کرواتے رہے۔ بار بار ان کا تعارف کروایا، مسلمانوں کو، اپنی امت کو بار بار تعارف کروایا، لیکن پھر بھی کوئی سمجھ نہ پایا۔ اب یہ جو حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، اس میں دو حصے ہیں، اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ ایک میں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے۔ اب پہلے حصے کی وضاحت کر دوں، یہ تو ویسے ہر کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ اب رسول اللہ کی بیٹی ہے، ان کا بیٹا اب رسول کا ہی بیٹا ہے، بیٹی کا بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی جو رسول نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی دنیا میں کوئی انسان کوئی کہے کہ میرا باپ مجھ سے ہے، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ نالائق نکمہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ بیوقوف ہے، اسے عقل نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں، اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کی وضاحت کے لیے آگے میں نے دو مثالیں دی تھی، وہ یہی سمجھانے کے لیے دی تھی، اور اس کو میں مزید ایکسپلین کروں گی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے کیسے ہیں؟ ایک دفعہ بواز بلندر صلوات پڑھ۔ اب اس سے
سے پہلے کہ میں یہ وضاحت کروں، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس میں رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ یہ تو ہم سب کو سمجھ آئی، باقی سب کو بھی سمجھ آئی، اور یہ حدیث بھی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، ان کی اتباع کرنا۔ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، ان کی اتباع کرنا۔ اب مسلمانوں کے پاس 12 خلیفے موجود ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس 12 خلیفے موجود ہی نہیں ہیں۔ 4 خلیفوں کے ساتھ خلیفہ لگاتے ہیں، 5واں خلیفہ جسے معاویہ کہتے ہیں اس کے ساتھ خلیفہ نہیں لگاتے، اس کے ساتھ خلیفہ نہیں لگاتے۔ اب یزید، اس کو سب خلیفہ جو مانتے ہیں وہ بھی اقرار نہیں کرتے، یہاں تک کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام آج تک یزید نہیں رکھا، کیونکہ زہرا کے لال نے یزید نام کو گالی بنا دیا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ کوئی اب یا تو 12 خلیفے پورے کرو، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، ان کی اتباع کرنا۔ اب 12 خلیفے موجود ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس 12 ہیں، ہمارے پاس 14 دو اور ایڈ کر لیں امام مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ کو، تو ہمارے پاس 14 معصومین ہیں، ہمارے پاس 14 پورے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے یہاں کہا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، اب نہ تو کہا کہ 13 ہوں گے، نہ کہا 11 ہوں گے۔ اب شرط یہی ہے کہ 12 خلیفے پورے کرو اور ان کی اتباع بھی لازم ہے۔ میں نے اپنی ہر مجلس میں بتایا جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے، جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں ہم سے کہ ہم ذکر علی کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر نبی نہیں کرتے، تو میں ان کو بتا دوں کہ ہم علی کا ذکر کریں، حسین کا ذکر کریں، نبی کا ذکر کریں، وہ 14 کا ذکر بن جاتا ہے۔ ہم جس کا بھی ذکر کر لیں وہ 14 کا ذکر ہے۔ 12 ایمان 14 معصوم علیہ السلام، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ علی حق نعرہ حیدری، 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 یا علی شاہ نجا بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر نبی نہیں کرتے، جو میں نے حدیث بیان کی ہے تو اس میں وہ جو حدیث تھی، ویسے تو بظاہر اب شہادت جو ہے، شہادت سب سے افضل موت مانی جاتی ہے کہ وہ افضل موت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو شہید ہے اس کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہا ہے۔ اب حسین جیسی شہادت تو کسی نے نہیں دی۔ جو ایک سجدہ اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا، ویسا سجدہ کوئی نہیں کر سکا۔ سونے کا ایک ذرہ لوہے من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی زندگی ساری۔ وہ ایک عاشق کا سجدہ تھا، اور ویسی شہادت جیسی امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی، ویسی شہادت کوئی نہیں دے سکا۔ اب بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، بظاہر تو شہید نہیں ہوئے، لیکن کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اصل میں وہ شہادت رسول ہے، اصل میں وہ شہادت رسول ہے۔ حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، رسول اللہ کو شہید کیا ہے۔ اب ہم جو یہ ذکر کرتے ہیں یہ حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کا ذکر کر لو، جس کا بھی ذکر کر لو وہ 14 کا ذکر بن جائے گا۔ اب ہمارے پاس تو 12 خلیفے ہیں، ان کے پاس 12 خلیفے موجود نہیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12 کی اتباع کرنی ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث تو آپ لوگ پوری نہیں کر رہے اور ہم پر فتویٰ لگا رہے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا تو آپ لوگ یہ ہم پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ اگر حدیث کو ٹھیک سے سمجھا ہوتا، ٹھیک سے پڑھا ہوتا، سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ایسا فتویٰ نہ لگاتے۔ بآواز بلند تر صلوات۔
قسم کھائی ہے سورج کی اور چاند کی، کہا کہ قسم ہے مجھے سورج کی، قسم ہے مجھے چاند کی جو اس کا جانشین ہے، جو چاند جو ہے سورج کا جانشین ہے، قسم ہے مجھے سورج کی، قسم ہے مجھے چاند کی جو اس کا جانشین ہے۔ اب اللہ نے میرے یہ اس لفظ پر غور کرنا، قسم ہے مجھے سورج کی، قسم ہے مجھے چاند کی جو اس کا جانشین ہے۔ چاند جانشین ہے سورج کا، سورج سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چاند سے مراد میرے مولا علی علیہ السلام ہے۔ چاند سے مراد میرے مولا علی علیہ السلام ہے جو جان نشین ہے، جن کو غدیر خون کے مقام پر مولا کائنات کا تعارف کروایا کہ میرے بعد علی میرے جانشین ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد علی میرے جانشین ہے، میرے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، ناطق قرآن ہیں۔ اب یہ وارث ہیں، یہ جو 14 ہیں یہ وارث ہیں۔ میں نے کہا ایک کی صفت ہے، 14 کی صفت ہے۔ اب وہاں تعارف جب علی کا کروایا یعنی 14 کا تعارف کروایا۔ اب یہ ناطق قرآن ہے، یہ دین کے وارث ہیں۔ اب ایک مثال دے دوں کہ جب چاند نکلتا ہے، اب جب پہلی کا چاند نکلتا ہے اس سے پہلے 3 اندھیری راتیں آتی ہیں، پھر پہلی کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ اب چاند نمودار کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے چاند نمودار ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ سورج ہے رسالت اور چاند ہے امامت، ولایت۔ اب جہاں سے امامت پردے میں گئی وہاں سے ولایت نمودار ہوئی۔ اور پہلی کا چاند اس کی شکل ہوتی ہے بری، دوسری اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، تیسری کی تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح 14 کی تبدیل ہوتی ہے، اور 14ویں پہ آ کر 14ویں کا چاند جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کی شکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں 14 پہ آ کر جب چاند کمپلیٹ ہو گیا تو کیا یہ 14 الگ الگ چاند تھے؟ نہیں، یہ ایک ہی چاند تھا، اور اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، اس کا کام روشنی دینا ہے۔ اب صفت ان میں ایک ہی ہے، صرف ان کی ایک ہی ہے، سیرت ایک ہی ہے، بس صورت چینج ہوتی گئی۔ اسی طرح یہ 14 جو ہیں ان کی شکلیں تبدیل ہوتی گئی، ان کی سیرت تو ایک ہی ہے، ایک کی صفت 14 کی صفت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس کے ساتھ تھا حاکم وقت جو شام کا حاکم تھا۔ اس نے کہا کہ اب جو شام کا حاکم تھا اس نے کہا کہ اے حسن، کیا تو بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے جس طرح تیرا باپ کرتا تھا؟ تو مولا نے کہا جاہل، تو نے ہم کو سمجھا ہی نہیں، تجھے ہماری معرفت ہی نہیں ہے۔ اگر تجھے معرفت ہوتی تو یہ سوال ہی نہیں کرتا، اپنے سوال پر ذرا غور کر، تو کر کیا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا کر رہا ہوں؟ یہی پوچھ رہا ہوں کہ تو بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے جس طرح تیرا باپ علی کرتا تھا؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے کہا کہ جاہل، ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، دعوے تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے دعوے تبدیل نہیں ہوتے، شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اب جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ سلونی کا دعویٰ مولا علی کریں یا سلونی کا دعویٰ آخری امام کریں تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ بآواز بلندتر صلوات۔ پنجنی سوالات کنارا حیدری 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 یا علی شاہ نجاب بلند سے بلندتر صلوات۔ اب آج جو یہ مجلس ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، اور میں ان کا تھوڑا سا پہلے تعارف بیان کروں گی، پھر مصائب کی طرف آتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ولادت ان کی مدینہ میں ہوئی، لیکن مسلمانوں نے، امت نے مدینہ میں رہنے نہ دیا۔ امام مولا نقی علیہ السلام کو سامرا کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور امام علی نقی علیہ السلام سامرا کی طرف چلے گئے، اور مولا حسن عسکری علیہ السلام تب ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی تھی اور وہ سامرا چلے گئے۔ اب وہاں ہی رہائش ان کی تھی، اور وہاں 20 سال تک تقریباً امام علی نقی علیہ السلام رہے، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا، اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے مودت اہل بیت کے، قربا کی مودت کے، لیکن امت نے
امت نے مودت تو کیا دینی تھی، محبت تک نہیں دی. امت نے ان کو چین سے مدینہ میں رہنے نہ دیا، کسی کو بھی مدینہ میں رہنے نہ دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مصائب بیان کیا کرو تاکہ لوگ غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جائیں. اب کربلا صرف کربلا میں ظلم نہیں ہوا، یہ ظلم ولایت سے شروع ہوا ہے. رسالت کا جب پردہ ہوا تو امام علی علیہ السلام گھر آ کے بیوی فاطمہ سے کہتے تھے، بہت افسردہ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ فاطمہ یہاں تک غربت ہے کہ کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا، سلام کرنا تو دور کی بات ہے. اور یہ وہی ہے جن کا تعارف رسول اللہ نے مباہلہ میں کروایا، غدیر میں کروایا، اور کھڑے ہو کر تعارف کروایا کہ یہ میری فاطمہ ہے، جس کے استقبال کے لیے، جس کی عزت کے لیے، احترام کے لیے میں محمد رسول اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہوں. لیکن پھر بھی امت ان کی معرفت کو سمجھ نہ سکی. عشق فقط کائنات میں 2 بار ہوا. ایک بار اللہ کو اپنے محبوب سے ہوا تو کل کائنات خلق کر دی. ایک بار حسین علیہ السلام کو ہوا تو اپنی کل کائنات لٹا دی. اب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادتیں دے کر، اپنا سر کٹوا کر اسلام کو زندہ کیا، اپنے گھرانے کو، اپنے چمن کو اسلام پر لٹا کر اسلام کو زندہ کیا. اب یہ سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. جب چلتا رہا اور امام حسن عسکری علیہ السلام پر آیا تو مولا حسن عسکری علیہ السلام، ان کو اتنے مصائب ہیں کہ ان کو غیبت میں رکھا گیا ہے، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا، امت کو پتا تھا کہ 12ویں امام کا ظہور ہوگا اور بدلہ لیا جائے گا. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ 12ویں کا ظہور نہ ہو. لیکن اللہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب اللہ چاہتا تھا 12ویں کا ظہور ہو، اب اللہ نے چاہا کہ 12ویں کا ظہور ہو. اس لیے جب مولا حسن عسکری علیہ السلام ادھر گھر میں رہتے تھے، ان ظالموں نے ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کبھی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. جب ان کو قید میں رکھا گیا سارے امام جتنے بھی ہیں سب کربلا گئے زیارتوں کے لیے. ایک واحد امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں جو زیارت نہیں کر سکے. ان پر اتنی غربت تھی کہ یہ زیارت کے لیے نہ جا سکے. جو زوار ہے ان کو پتا ہے سامرا سے کربلا تک کا سفر زیادہ نہیں ہے، 1 دن میں زیارت کر کے انسان وہاں سے واپس آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی مولا کو زیارت کرنے تک کا ٹائم نہ دیا، کیونکہ میں نے بتایا امام علی نقی علیہ السلام ان پر اتنے ظلم کیے کہ ان کا جو جنازہ تھا وہ گھر میں دفن کیا، اسی گھر میں دفن کیا، ان کو باہر نہ نکلنے دیتے تھے. یہ ظلم و ستم کرتے رہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر لیا. جب قید کر لیا تو مولا جب زندان میں تھے تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو مومن تھا اور کہا کہ کیا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا گھر جا رہا ہوں. کہا کہ ایک کام کر دو، مجھ سے یہ پیسے لے لو اور زیارت کر آؤ میرے امام حسین علیہ السلام کی کربلا جا کر. کہا کہ زیارت کر آؤ اور بتانا کہ بابا آپ کا بیٹا بہت ظلم کا شکار ہے، وہ اتنا مظلوم ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، وہ اتنا بے بس ہے کہ آپ کی زیارت کو نہیں آ سکتا. امت نے اس قدر دکھ دیا، اس قدر ظلم دیا کہ میں زیارت کے لیے نہیں آ سکتا. تو مولا نے کہا کہ مولا خود پیسے دیتے تھے، مولا خود ان کو درہم دیتے تھے کہ جاؤ زیارت کر کے آؤ، اور مولا خود نہیں جا سکتے تھے. اب جب مولا کو زہر دیا گیا 1 ربیع الاول کو، اور یہ ایسا زہر تھا. اب 4 ایسے جنازے ہیں جن کو بہت سخت، 4 اماموں کو بہت سخت زہر دیا گیا. پہلا زہر دیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، اور وہ ایسا زہر تھا کہ مولا کے جگر کے ٹکڑے تشت مر گر رہے تھے. اتنا زہریلا زہر تھا، اتنا سخت زہر تھا کہ مولا نے کہا کہ قاسم کو میرے قریب لاؤ اور میرے سینے پر لٹا دو، کیونکہ بیٹے جو ہوتے ہیں باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. اس لیے قاسم کو سینے پہ لٹایا، اور ایک ایسا غریب بھی ہے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، اس غریب کو ایسا زہر دیا گیا، اس غریب کو اس کو زہر دینے کی ضرورت نہ تھی،
हालत में, मौला मूसी काज़म को रुकू की हालत में रखा गया। उनको इस कदर जुल्म किए गए कि वो ना सीधे हो सकते थे ना सजदे में जा सकते थे। वो 14 बरस तक रुकू की हालत में रहे और उनको इतना सख्त जहर दिया गया कि मौला की शहादत हो गई। और मौला इतने गरीब थे कि वहाँ उनका मजदूरों ने जनाजा उठाया और एक शख्स ने पूछा कि ये ताबूत पर जंजीरें कैसी हैं, ये जंजीरें उतारी क्यों नहीं? क्योंकि जब कोई शहीद हो जाता है जंजीरें उतार दी जाती हैं, बेशक चाहे जितना मर्जी बड़ा कैदी क्यों ना हो। तो एक शख्स ने कहा कि ये जंजीरें कैसे उतार दूं, ये जंजीरें हड्डियों तक जा पहुंची हैं, हड्डियों के साथ चिपक गई हैं। अगर जंजीरें काटूंगा तो मौला के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मौला के लाशें के टुकड़े हो जाएंगे। और फिर एक ऐसे मजलूम भी हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जो अपने बाबा की तरह ही शहीद हुए। जहर दिया गया और इतना सख्त जहर दिया कि मौला के नाखूनों से भी जहर रवां था, खून रवां था। मौला के नाखूनों से खून रवां था, आंखों से खून रवां था। मौला मछली की तरह तड़प रहे थे, मौला बिस्तर पर मछली की तरह तड़प रहे थे। और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इनको ऐसा जहरीला जहर दिया गया कि मौला बैठकर नमाज पढ़ते थे, कभी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जी। ये जो 8 दिन है, यकम रबीउल अव्वल को जहर दिया गया, मौला ने 8 दिन बैठकर नमाज पढ़ी। आज शबे शहादत है, खुलकर पुरसा देना है, 2 हस्तियों को पुरसा देना है। एक बीबी फातिमा तो ज़हरा को, जो हर मजलिस में खुद पुरसा लेने के लिए आती हैं, जो हर इतनी मजलूम है ज़हरा कि खुद पुरसा लेने के लिए आती हैं। हमारे यहाँ कोई मर जाता है, वो खुद पुरसा देने के लिए जाते हैं कि फलां बंदा मर गया है, वो मर गया है, हम उसको पुरसा देने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर इतने जुल्म और सितम किए उम्मत ने किए, उस उम्मत ने किए जिसको बीबी ने किसी दुआ में न भूला, उस उम्मत के लिए हर दुआ में दुआ की, हर नमाज के बाद दुआ की बीबी ने। और उस उम्मत ने बीबी पर इतना जुल्म किया कि बीबी खुद पुरसा लेने के लिए आती हैं, अपने हर बेटे का पुरसा लेने के लिए आती हैं। और आज भी यहाँ बीबी पुरसा लेने के लिए आई हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो खुलकर बाप को पुरसा न दे सके, जो खुलकर बाप के लिए रो न सके, आज उनको पुरसा देना है। उस इमाम को पुरसा देना है जो 5 साल की उम्र में गैबत में चले गए। और इमाम हसन अस्करी सबसे जवान शहीद हैं, 28 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। 28 साल की उम्र में मौला को शहीद किया गया। जब मौला को जहर दे दिया गया ना, तो यकम रबीउल अव्वल को जहर दिया, 8 रबीउल अव्वल तक मौला यूं ही तड़पते रहे और मौला किसी से बात नहीं करते थे। एक शख्स ने पूछा कि मौला बैठकर क्यों नमाज पढ़ते हैं, आप तो हुज्जत खुदा हैं। मौला ने कहा कि मैं तो बात तक नहीं कर सकता, खड़ा होकर नमाज कैसे पढ़ूं। हाय वो मजलूम ज़ैनब, जो करबला से वापस मदीना गई और कभी खड़ी ना हो सकी, बैठकर हमेशा नमाज पढ़ी। बीबी पर इतने जुल्म किए, बीबी को इतने जख्म दे दिए कि बीबी कभी खड़ी ना हो सकी, खड़ी होकर नमाज ना पढ़ सकी। और ये मौला हसन अस्करी हैं, जो 28 साल के जवान हैं, लेकिन फिर भी बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। इतना सख्त जहर दिया मौला को। जब मौला की शहादत हो गई तो फिर उनका जब घर में जनाजा भेजा तो हुक्म दिया कि अगर घर से किसी लड़के की, किसी मर्द की रोने की आवाज़ आई ना, तो घर में चले जाना, घर में दाखिल हो जाना। अगर कोई लड़के की, मर्द की आवाज़ ना आई तो फिर घर में दाखिल ना होना, क्योंकि बहुत बापर्दा घराना है, ये पर्दा इनके घर से चला है। तो जब मौला का जनाजा सामने पड़ा था और कोई माँ ऐसी नहीं, खुदा किसी माँ को उसके जवान बेटे का लाशा ना दिखाए, किसी माँ को जवान बेटे के लाशे पर ना रुलाए। और मौला की माँ भी जिंदा है, मौला की माँ जिंदा है। बीबी को आज पुरसा देना है, बीबी को रोकर पुरसा देना है। हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है रोने पर, लेकिन उन पर पाबंदियाँ थी, वो खुलकर रो नहीं सकते थे। जब मौला का जनाजा सामने पड़ा था तो एक 5 साल का मासूम सिसकियाँ लेकर रो रहा था, उससे रोया नहीं जा रहा था, वो चुपचाप बैठा था। क्या तसव्वुर कर सकते हो कि एक बाप का लाशा पड़ा हो और मासूम 5 साल का हो और वो खामोश बैठा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो खामोश बैठा हो? नहीं, वहाँ एक बीबी थी जो मौला की ज़ौजा थी, वो रो रही थी और एक माँ रो रही थी। इतना गरीब था मौला, इतना गरीब
पुरसा देना है, इमाम ज़माना को पुरसा देना है। जब मौला का जनाजा उठाया गया, मौला का जनाजा कहाँ उठाया गया? घर में ही रखा गया। मौला का जनाजा कहीं नहीं लेकर गए, घर में ही उनको इमाम मौला नकी अलैहिस्सलाम के साथ दफन किया गया। जब मौला का नमाज जनाजा पढ़ाने लगे, जाफिर जो मौला के भाई थे वो नमाज जनाजा पढ़ाने लगे, तो एक मासूम 5 साल के जो थे उन्होंने अबा का ऐसे पल्लू खींचा और कहा कि चचा पीछे हटिए। अब वो इमाम ग़ैबत में थे, ग़ैबत सुगरा में थे, उनका किसी को नहीं पता था कि मौला इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। जब पर्दा ऐसे अबा को खींचा और कहा कि मौला मुझे नमाज जनाजा, मौला की नमाज जनाजा, अपने बाबा की नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक मासूम का जनाजा एक मासूम पढ़ा सकता है। तो जब नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो मौला जब नमाज जनाजा पढ़ा कर उठे तो फिर तलवारें निकाली जालिमों ने और मौला की तरफ बढ़े, तलवारें निकाल कर मौला की तरफ बढ़े और अल्लाह के हुक्म से मौला ग़ैबत में चले गए। मेरा एक सवाल है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं सवाल कर तो नहीं सकती, लेकिन मौला मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, आप तो ग़ैबत में, आप इमाम थे, आप ग़ैबत में चले गए, वो मासूम 4 साल की सकीना जो जिसे यतीमी का नहीं पता था, हर मुसाइब एक तरफ और मासूम सकीना का ये सवाल एक तरफ, बाबा यतीम किसे कहते हैं, बाबा यतीम किसे कहते हैं? और मुसलमानों ने यतीमी इस तरह बताया कि यतीम किसे कहते हैं। कभी तमाचे मारे, कभी बालों से पकड़ा, कभी रिदा खींची, कभी बीबी को तमाचे मारे, कभी जिंदान में रखा गया और वो बीबी जिंदान में ही चल बसी। और मौला जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब मौला बीबी सकीना का लाशा उठाया, और वो भी ऐसा गरीब जनाजा था जिसको जिंदान में ही दफन किया गया, जिस तरह इमाम हसन अस्करी को उनके घर में दफन किया गया। अल्लाह